بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سعودی عرب میں مقیم پاکستانی شہریوں کی جانب سے درپیش مشکلات اور سفارتی عملے کی بدسلوکی کی شکایات کی چھان بین کے لیے قائم اعلیٰ سطح کی فیکٹ فائنڈنگ تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو بھجوا دی ہے۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کہ ایسے کرنٹ ایونٹس کو حاصل کردہ معلومات کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ریاض میں سفارت خانے کے کونسلر سیکشن کے کچھ افسران کو قصوروار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف ممکنہ کارروائی کی سفارش کی ہے۔ تاہم کمیٹی نے کارروائی شروع کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم آفس حکام کے مطابق کمیٹی نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی شکایات کو درست قرار دیتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے کئی تجاویز اور سفارشات مرتب کی ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ کمیٹی نے سعودی عرب میں سابق سفیر راجہ اعجاز علی خان سمیت وزارت سمندر پار پاکستانی کے 2 افسران نادرا اور پاسپورٹ کے متعلقہ حکام کو طلب کر کے ان سے شکایات سے متعلق سوالات کیے ہیں اور ان کا موقف لیا ہے جو اس رپورٹ کا حصہ ہیں۔ کمیٹی نے قرار دیا ہے کہ کرونا کے دوران سفارت خانے میں آنے والے افراد کو سفارت خانے سے دور دھوپ میں کھڑا کیا گیا۔ اس حوالے سے سفارت خانے کے افسران نے موقف اپنایا ہے کہ کرونا SOPs کے تحت ڈپلومیٹک ایریا میں اتنی بڑی تعداد میں افراد کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سفارتی افسران کے موقف پر تحقیقاتی کمیٹی نے کہا ہے کہ سفارت خانے اس حوالے سے متبادل اور بہتر انتظام کر سکتا تھا۔ کمیٹی نے کونسلر سیکشن میں خاتون کے ساتھ پیش آنے والے ناروا سلوک کا ذمہ دار عملے کے ارکان کو ٹھہراتے ہوئے کارروائی کی سفارش کی ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ساتھ کام کرنے والے حکام کے مطابق سعودی عرب میں مقیم کم و بیش 1200 سے زائد پاکستانیوں نے کمیٹی کو اپنی شکایات اور تجاویز بھیجی ہیں۔ ان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد تجاویز کی روشنی میں سفارشات مرتب کی گئی ہیں۔ ان شکایات میں زیادہ تر کا تعلق سفارتی عملے، پاسپورٹ، نادرا، امیگریشن اور سفارت خانے میں سہولیات سے متعلق تھا۔ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ سعودی عرب میں سفارت خانے کے عملے میں اضافہ کیا جائے جبکہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈز کے کاؤنٹر میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس حوالے سے وزارت سمندر پار پاکستانی کے افسر جنہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستان واپس بلایا گیا ہے، انہوں نے بتایا کہ کمیٹی کی کارروائی اور رپورٹ اپنی جگہ، لیکن گزشتہ 2 سال سے میں سفارتی عملے پر بہت زیادہ بوجھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا سے پہلے ایمنسٹی اسکیم کے تحت سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم ہزاروں پاکستانیوں کی دستاویزات درست کی گئی، بلکہ مقامی حکام کے ساتھ مل کر ان کی ہر طرح کی قانونی معاونت کی گئی۔ سفارت خانے کے افسران دن بھر کونسلر سیکشن میں کام کرتے اور رات کو 1000 کلومیٹر سفر کر کے لیبر کیمپوں میں جا کر پاکستانی ورکرز کے مسائل حل کرتے۔ ناظرین، ان کے مطابق ہزاروں ورکرز کو 200 ریال کا خرچ بھی دیا گیا تاکہ کمپنیوں کی طرف سے بقایا جات کا مسئلہ حل ہونے تک وہ آسانی سے گزارا کر سکیں۔ متعلقہ افسر نے کہا کہ ایک دن میں 1500 سے 2000 افراد کو ڈیل کرنا، ان کی دستاویزات دیکھنا اور ان کو درست کرنا ایک مشقت طلب کام ہے۔ ایسے میں اگر کسی نے کوئی سخت بات کہہ بھی دی یا غلطی کر دی تو اس کے خلاف اتنا سخت ایکشن نہیں لینا چاہیے کہ پورا سفارت خانہ ہی بدنام ہو جائے اور اس کی کارکردگی اور محنت ضائع ہو جائے۔ ناظرین، خیال رہے کہ سعودی عرب میں سفارتی عملے کے خلاف پاکستانیوں کی سٹیزن پورٹل پر شکایات کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ریاض میں پاکستانی سفیر سمیت عملے کے کچھ ارکان کو واپس بلا کر تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعظم معائنہ کمیشن کے چیئرمین احمد یار نے اس مقصد کے لیے سید ابو احمد کی سربراہی میں معائنہ کمیشن کے رکن وقار احمد، وزارت خارجہ کے اسپیشل سیکرٹری ڈاکٹر خالد میمن، ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ
ڈاکٹر فخر عالم اور وزارت سمندر پار پاکستانی سے ڈی امیگریشن بیورو کاشف احمد نور پر مشتمل اعلیٰ سطح کی 5 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے ایک سوال نامے کے ذریعے سعودی عرب میں بالخصوص اور دیگر ممالک سے بالعلوم مسائل کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ان کے لیے حل کی تجاویز مانگی تھی۔ کمیٹی نے تقریباً 1 مہینے میں اپنی رپورٹ مکمل کر کے وزیر اعظم عمران خان کو بھیجی ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔